تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد کی بات کی تو جمی کی بات کی، کوئی تفریق نہیں کی۔ اگر یہاں تفریق کرتے ہیں آپ لقد رأیت اصحاب محمد میں، تو اوپر جب فرماتے ہیں انظروا اہل بیت نبیکم، پھر وہاں بھی تفریق کوئی کرے گا کہ سارے اہل بیت نہیں ہیں، کچھ تھے کچھ نہیں تھے۔ عموم کی بات ہے۔ اور پھر وہ تمام صیغہ جمع کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں۔ لقد کانوا یصبحون شاسا غبرا، ساروں کا یہ عالم تھا۔ وقت باتوا سجدا وقیاما، سب رات سجدہ اور قیام میں گزارتے تھے۔ یراوحون بین جباہہم وخدودہم، ساروں کا یہ حال تھا۔ یقفون علی مثل الجمر، سب کا یہ حال تھا۔ کأن بین اعینہم، سب کا یہ حال تھا۔ اذا ذکر اللہ حملت اعینہم، سب کی آنکھیں ٹپک پڑتی تھیں۔ سارے بیان میں مولا علی شیر خدا نے کسی ایک جگہ بھی من بعدیہ تبعید نہیں کی ہے کہ بعض ایسے تھے اور بعض نہیں تھے۔ ایک بات اور بھی ہو سکتی، مولا علی شیر خدا کو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں حضور کے زمانے میں تو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، اور وفات کے بعد پھر گئے، وفاداری نہ رہی، منحرف ہو گئے وفات کے بعد، آج یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے، اس کا جواب بھی یہی مولا علی شیر خدا کے خطبہ میں اور قرآن میں ہے۔ قرآن کی بات تو کیٹیگوریکل ہو گئی۔ اب مولا علی شیر خدا جب یہ بات فرما رہے ہیں، یہ تو سن 38 میں فرما رہے ہیں لگ بھگ، اس وقت حضور علیہ السلام کے وصال کو 28 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت تک تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا نا۔ معاذ اللہ یہ الزام مرتد ہو جانے کا، منافقت ظاہر ہو جانے کا، استغفر اللہ العظیم، ظلم و جبر کرنے کا، دین سے نکل جانے کا، بے وفائی کرنے کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، یہ سارے الزام تو حضور علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد کے ہیں نا۔ پہلے 2-2.5 سال کے ہی ہیں، سیدھا صدیق اکبر کے دور کے اندر کے۔ جب مولا علی شیر خدا یہ بات کریں تو اس وقت تو سیدھا صدیق اکبر بھی اس جہان فانی میں نہیں تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی اس جہان فانی میں نہیں تھے، حضرت عثمان غنی اس جہان فانی میں نہیں تھے، اور خود مولا علی شیر خدا کی خلافت کے آخری 2 سال باقی رہ گئے تھے۔ اس واقعہ کو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان واقعات کو جو منسوب کر کے یا جن میں سے غلط نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، ان واقعات کو 28 برس گزر گئے تھے، تو 27 برس بعد بھی مولا علی شیر خدا کسی میں امتیاز نہیں کر رہے، بعض کو اچھا بعض کو برا نہیں قرار دے رہے، اور یہ نہیں فرما رہے کہ وہ جو حضور کے زمانے میں اصحاب کہلاتے تھے لوگوں، میں نے دیکھا وہ بعد میں صحابی نہ رہے۔ یہ فرض نہیں تھا مولا علی شیر خدا کا یہ کہتے۔ اگر امام برحق ہیں اور امام برحق امت کو اور حضور کی امت کو اور اپنی ملت کو سچی بات نہ بتائے، وہ امام کہاں کا ہے؟ 27 سال بعد خطاب کر رہے ہیں۔ اب لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جب بیعت کی تھی اس وقت حکمتیں تھیں یا خوف تھا یا امت میں تفرقہ نہ ہو۔ بھائی اب جو خطبہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت وہ حکمتیں نہیں ہیں، اب تو جنگیں، اب تو تلواریں ہاتھ میں ہیں، صفین میں جنگ ہو رہی ہے، حکمتیں گہیں، اب کاہے کا خوف و ہراس؟ اب تو نہ سامنے ابو بکر اور ان کے ساتھی ہیں، نہ عمر ان کے ساتھی ہیں، نہ عثمان اور ان کے ساتھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اب تو صف آ رہا ہیں۔ 27-28 سال گزر گئے اور خلافت مولا علی شیر خدا کی اپنی ہے، حکومت آپ کی اپنی ہے، سلطنت آپ کی اپنی ہے۔ اب اس زمانے میں جب وہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ فرض نہیں تھا؟ اگر یہ حقیقت ہوتی کہ حضور علیہ السلام کے بعد بعض صحابہ معاذ اللہ یا خلفائے ثلاثہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے تھے، استغفر اللہ، بے وفا ہو گئے تھے، ظالم و جابر ہو گئے تھے معاذ اللہ، حق غصب کرنے والے ہو گئے تھے معاذ اللہ، دین سے ہٹ گئے تھے معاذ اللہ، استغفر اللہ، اگر ان میں سے کسی ایک تہمت میں حقیقت ہوتی تو کیا مولا علی شیر خدا کا یہ فرض نہیں تھا اصحاب محمد کا ذکر کرتے ہوئے امتیاز کرتے کہ لوگوں مخالطے میں رہنا، سب صحابی اس جیسے نہیں رہے تھے مصطفیٰ کے بعد، کئی ایسے ہو گئے، کئی ایسے ہو گئے، کئی پھر گئے، کئی برقرار رہے۔ جب مولا علی شیر خدا جو بات نہیں کہہ رہے، وہ 1400 سال کے بعد آج کے مولوی اور ذاکر نوجوان نسلوں کو وہ بات گھڑ کے سنائیں تو یہ مولا علی شیر خدا کی تکذیب ہے، ان کو جھٹلانا ہے۔
یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کی تکذیب نہیں، یہ مولا علی شیر خدا کی تکذیب ہے معاذ اللہ. یہ ان کی امامت کو جھٹلانا ہے کہ سچے امام برحق اور خلیفہ برحق ہو کر انہوں نے قوم کو سیدھی بات نہیں بتائی، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس راستے پر نہ رہے، اس راستے پر جو ان کا راستہ تھا تو نہ رہے، تو شیطان تمہیں تفرقہ میں مبتلا کر کے غلط غلط راستوں پر ڈال دے گا. تو قرآن کی بات کی تصدیق اور تائید ہوئی. اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100، ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جنہوں نے اوائل دور میں جو مشکلات کا دور تھا، قربانیوں کا دور تھا، اس دور میں جو ایمان لے آئے وہ صحابہ. اور پھر فرمایا من المہاجرین والانصار، ان میں کچھ مہاجرین ہیں. اب من کا معنی بھی سمجھ لیں، ان میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ان میں ہے جو مہاجرین ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان و غنی اور علی شیر خدا سب مہاجرین میں سے. والانصار، اور ایک طبقہ وہ ہے جو انصار مدینہ تھے، جنہوں نے مینا میں آ کے بیعت کی اور مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، مدد کی. تو فرمایا وہ ایمان میں، اسلام میں سبقت لے جانے والے، خواہ وہ مہاجرین تھے خواہ وہ انصار تھے، وہ سارے صحابہ مہاجرین و انصار قرآن مجید نے تخصیص فرما دی، کل مہاجرین اور کل انصار. اب آپ دیکھ لیجیے، کل مہاجرین صحابہ اور کل انصار صحابہ. اور صرف یہی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کے طریقے احسان کی پیروی کی ان کے بعد، تابعین بھی، تابعین اور اتباع التابعین جو ان کی نیک راہوں پہ چلتے رہے. تو کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی تمام مہاجرین و انصار صحابہ سے راضی ہو جانے کا اعلان فرما دیا ہے. کل مہاجرین اور انصار صحابہ سے راضی ہو جانے کا اعلان فرما دیا قرآن مجید. اور صرف یہاں تک نہیں، یہی آیت آگے چلتی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100، اور پھر رضا الہی کی گارنٹی کے بعد فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور اللہ نے ان سے جنتوں کا وعدہ کر دیا ہے، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ابد الاباد تک جنت کے اعلیٰ مقامات میں رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. دو باتیں یہاں امپورٹنٹ ہیں، توجہ طلب. ایک تو اللہ رب العزت نے جمی مہاجرین و انصار، کل صحابہ کرام کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا. آدھے وہ ہیں جو مہاجرین تھے، آدھے وہ ہیں جو انصار تھے. تو فرمایا وہ سارے سبقت لے جانے والے، اور یہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ سارے سابقین ہیں. خوب مہاجرین اور انصار ساروں کا طریقہ احسان تھا، اور ان سے اللہ راضی ہو گیا، ان سب سے اللہ پاک راضی ہو گیا، پہلی گارنٹی. اب یاد رکھ لیں، قرآن مجید میں ایک بار صریحاً آ جائے اور قطعاً آ جائے تو اس کو کوئی شخص منسوخ نہیں کر سکتا تاکہ کہ قرآن ہی کی دوسری آیت منسوخ کرے. آپ تاریخی واقعات کی بنیاد پر اب اللہ کی وحی کو منسوخ نہیں کر سکتے. یہ وہ واقعات سچے ہیں یا اللہ کا ان سے راضی ہو جانا، یہ اعلان سچا ہے. اور اللہ کا اگر اعلان سچا ہے
تو پھر جو واقعہ ٹکرائے گا اللہ کے اعلان رضا سے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس واقعہ کی روایت کو پھینک دیا جائے گا۔ میں ہر بات کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بولے جا رہا ہوں، ذہن کو اس فکر میں نہ ڈالیے کہ پھر اگر یہ بات ہے تو وہ روایتیں کون لایا، کیوں آئیں، کتابوں میں کیوں ہیں، اس کی پریشانی نہ کریں، وہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس پر گفتگو کروں گا، وہ چھوڑوں گا نہیں میں انشاءاللہ۔ اگر تمہید پر اتنا وقت لگ رہا ہے تو اصل مضامین پر کیا وقت ہوگا، وہ میں روایتوں کو ایڈریس کروں گا، لیکن میں قاعدے سمجھا رہا ہوں، مسلمات دین بتا رہا ہوں کہ جب اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب کون شخص ہے جو مسلمان کہلائے اور یہ اعلان کرے کہ وہ مبغوض ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، تا آنکہ کوئی اور آیت قرآن مجید کی اس آیت کو منسوخ نہ کرے۔ یہ سمجھدار لوگوں کو غور کرنا ہوگا۔ اللہ اعلان کرے ان سے راضی ہو جانے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہم اگر بعد کے تاریخی واقعات جو موضوع بھی ہیں، اباطیل بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، حسد اور اناد اور عداوت کی وجہ سے تخریب کاری بھی ہے، فتنہ گری بھی ہے جو کتابوں میں آئی، اس کو ڈسکس کریں گے، اور بعض چیزیں مبنی بر مغالطہ ہیں، دو قسمیں ہیں، تو مغالطات یا تخریبات اباطیل، ان کی وجہ سے ہم قرآن کی آیت کو منسوخ بنائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے تو اللہ رب العزت نے مہر ثبت کر دی، اور وہ یہ، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت تو جی اس وقت اتری جب آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ تھی، اس وقت وہ ٹھیک تھے، یہ کہنا کہ وہ بھی انہوں نے چھپا رکھا تھا نفاق، تو آپ سے ہم سے چھپا رکھا تھا، اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ جب اللہ کہتا میں ان سے راضی ہو گیا تو اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، لوگوں سے چھپا لیا ہوگا نفاق، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا۔ اگر اللہ سے بھی چھپ گیا تو اللہ اللہ ہی نہ رہا اور قرآن قرآن ہی نہ رہا، کہاں جائیں گے آپ ایسی باتیں سوچ کر؟ ہاں، اس بات کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں جس برسبیل اطمینان، آپ کے اطمینان کے لیے، کہ کہیں کہ اگر بعد میں معاذ اللہ ان کا حال وہ پہلے والا نہ رہا، اس کا جواب بھی اللہ پاک نے یہی دے دیا ہے، فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جب وہ فوت ہوں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اب وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو فوت نہیں ہوئے، فوت تو بعد میں ہی ہوئے نا۔ جب یہ واقعہ ثقیفہ پیش آیا، خلافت ابو بکر ہوئی، خلافت عمر ہوئی، تو اپنی اپنی خلافتوں کے بعد شہید ہوتے گئے، وفات پاتے گئے، تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے تو ان ایڈوانس بتا دیا ہے کہ وفات کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، یہ جنت کا ذکر بعد از وفات ہوتا ہے یا قبل از وفات ہوتا ہے؟ جنت میں کوئی کب جاتا ہے؟ اب یہ سارے جو بیٹھے ہیں ان میں سے چاہیں کہ یہ ہم کسی کو پکڑ کے جنت میں دھکیل دیں تو شہید ہی کرنا پڑے گا نا پکڑ کے۔ جب اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ وہ جنت میں، اللہ نے وعدہ کر دیا اور تیار کر رکھی ہے، اعد لہم، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے ان سب کے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جن کو اللہ نے کامیاب کہا، جن کو اللہ نے جنتی کہا، جن کو اللہ نے ہمیشگی جنت میں رہنا کہا، اور جن سے راضی ہونے کا اعلان کیا، ان سے ان کی وفات کے دم تک کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہو سکتا جو انہیں جنت سے محروم کر دے، اور اللہ کی رضا کے خلاف کوئی عمل کر دیں تو قرآن غلط ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، قرآن کی نفی ہو جاتی ہے، اور قرآن کی تکذیب کرنا پھر کفر بن جاتا ہے۔ لہذا سوچ کر توبہ کرنا چاہیے، ایسے خیالات ان کی طرف منسوب نہ کریں۔ کل مہاجرین صحابہ اور کل انصار پر اطلاق ہو رہا ہے۔